اور یہ روایت یہ ہے کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے خلفائے راشدین چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور خلفائے راشدین چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ روایت ہے، قاضی ایاز صاحب نے اپنا شفا شریف کے اندر لکھی ہے۔ اور یہ دونوں حوض کوثر پر ایک ساتھ ہوں گے، جمع ہوں گے۔ یہ تو ترمذی کی روایت ہے کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے میں جاؤں گا اور پھر ابو بکر جائیں گے۔ اچھا، اے میرے صحابہ، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ تم قرآن اور خلفائے راشدین کو تھام کے رکھو۔ میرے بات کہ یہ قرآن کے ساتھ صحابہ ہے، خیر القرن قرونی، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، قرآن کے ساتھ صحابہ ہے، لیکن یہ صحابہ معیار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن سے ثابت میں سوال بالکل بالکل یہ صحابہ نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، 70,000 صحابہ ایک دوسرے کو مار کر اس دنیا سے گئے ہیں، تو وہ جب ایک دوسرے کے لیے معیار نہیں ہے، جب انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو میرے لیے کیسے معیار ہو سکتے ہیں؟ ثابت کر دیں۔ صحیح سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے وارث جو ہیں وہ میری امت کے علماء ہیں، اور ان میں سب سے بڑا عالم حضور کے بعد جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ بخاری کی صحیح روایت ہے، عالم الناس، یعنی یہ نہیں ہوگا، سب سے بڑھ کر عالم کون ہے؟ یعنی حضور کی ذات کے بعد، انبیاء علیہ السلام کی ذات کے بعد ہماری بخاری شریف یہ کہتی ہے جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اچھا نہیں، حدیث ہے یا نہیں ہے؟ عالم الناس کے کون ہے؟ عالم الناس ہے یا نہیں ہے؟ ان کو بتا دیں، وہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ عالم الناس رسول خدا کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کون ہے، آپ بتائیں۔ سیدنا صدیق اکبر ہیں، بخاری کی روایت کے مطابق۔ مولا علی سے بھی زیادہ عالم تھے؟ جی، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بخاری کہہ رہی لکھ کر دیں گے، ثابت بخاری کہہ رہی ہے رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ اپنی زندگی میں مقرر نہیں کیا۔ تو پھر آپ نے کیسے کہا کہ اللہ نے بنایا؟ میں نے رسول اللہ، میں اللہ کا کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں، اس آیت کا جواب دیں۔ اللہ نے وعدہ کیا، یعنی کہ اللہ نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بتا دیا تھا کہ آپ کا جان نشین کس کو بنانا ہے، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ میں پہلے یہ بات سمجھا تھا کہ آپ نے جو کہا کہ اللہ نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا ہے تو رسول اللہ نے بنایا، کیونکہ آپ نے روایت تو بخاری نہیں، رسول اللہ نے نہیں بنایا۔ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں بات کو سمجھیں تو صحیح، بھائی وہ آج کیسے بنایا؟ چکر آ سورہ نور کے اندر، سورہ نور کے اندر اس کا مجھے جواب دیں آپ کہ اللہ نے وعدہ فرمایا، جب اللہ نے وعدہ فرما لیا، یزید اس میں آیت میں، یا پھر آپ یزید کی بھی بات کریں گے، مروان نہیں پھر آپ اس پہ بات کریں گے، آل مروان نہیں آئے گا، یزید نہیں آئے گا۔ 12 کہاں ہیں پھر؟ 12 پہ آئے نا پورے اس میں۔ اس آیت میں صرف اور صرف 4 پہلے تو آپ میری سن لیں، 4 کے علاوہ کوئی خلفاء، اللہ نے کہا ہے کہ 4 کے علاوہ نہیں ہے۔ اچھا میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ نے کہا ہے ارض کی خلافت، یعنی زمین کی خلافت۔ جی یہ خلافت جو تھی ایک محدود ایریا کی تھی۔ خداوند متعال نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، رسول خدا کے لیے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے کیا بشارت دینے والا، ڈرانے والا۔ تو رسول خدا تو آئے تھے حجاز میں، اللہ کہہ رہا ہے تمام انسانوں کے لیے، یہ یورپ امریکہ یہ سارا جو اس وقت لوگ تھے یہاں پر رسول خدا انہیں بشارت بھی دینے نہیں گئے، ڈرانے بھی نہیں گئے۔ یہ صحیح سوال ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال صحیح ہے، نہیں گئے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جو اس آیت میں کہنا چاہ رہا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ہم بھی یہاں موجود ہیں، تو یعنی اللہ رب العالمین ایک ایسا نظام رکھتا ہے کہ رسول خدا جیسا کوئی ایسا ہے، اس کا وارث ہے، اس کے علم کا وارث ہے، قرآن کا وارث ہے، جو لوگوں کو بشارت بھی دے گا اور جو لوگوں کو ڈرائے گا بھی۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء لینذر یوم الطلاق۔ تو بھائی اللہ رب العالمین جو ہے، رسول خدا 63 سال زندگی گزاری ہے، دنیا سے جانا بھی ہے، اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بشیر اور نذیر بنے تمام انسانوں کے لیے، جو اس نہج پر ہو جس طرح رسول خدا تھے۔ تو وہ رسول خدا نے پورا وسیلہ مقرر کیا ہے کہ یہ بار بار میں دہرا رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارے لیے میں اپنے قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب وہ قرآن اور اہل بیت چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، قرآن ساتھ اہل بیت کے، لیکن خلیفہ کوئی اور بنے گا، اللہ نے کسی اور کے لیے دل موڑ دیا، یہ کانسیپٹ میں چیزیں آ نہیں رہی ہیں۔ یہ حدیث بھی ہے یہاں، میں آپ کے بعد خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں علماء چھوڑ کے جا رہا ہوں، جی صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثابت کر دیں صحیح۔ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے وارث جو ہیں وہ میری امت کے علماء ہیں، اور ان میں سب سے بڑا عالم حضور کے بعد جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ بخاری کی صحیح روایت ہے، عالم الناس، یعنی یہ نہیں ہوگا، سب سے بڑھ کر عالم کون ہے؟ یعنی حضور کی ذات کے بعد، انبیاء علیہ السلام کی ذات کے بعد ہماری بخاری شریف یہ کہتی ہے جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ عالم الناس کے کون ہے؟ عالم الناس ہے یا نہیں ہے؟ ان کو بتا دیں، وہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ عالم الناس رسول خدا کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کون ہے، آپ بتائیں۔ سیدنا صدیق اکبر ہیں، بخاری کی روایت کے مطابق۔ مولا علی سے بھی زیادہ عالم تھے؟ جی،
یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بخاری کہہ رہی لکھ کر دیں گے، ثابت بخاری کہہ رہی ہے، بخاری کو میں نہیں بخاری کہہ رہی مان رہا، جی لکھ کے دیتا ہوں، بخاری کی روایت کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کتاب الایمان کے اندر یہ روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، یہاں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں، اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا، صحابہ تمام موجود تھے، مولا کائنات بھی تھے، سب موجود تھے، کوئی نہیں رویا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ راوی یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس شیخ کو کیا ہو گیا، کوئی ہوگا بندہ، اللہ نے اس کو اختیار دیا۔ تو آگے یہ ہے کہ اصل میں وہ حضور کی ذات تھی، حضور نے اپنی وفات شریف کی جانب اشارہ کیا تھا۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے، باب عالم الناس ابا بکر۔ نہیں حضور نے فرمایا، نہیں بات سنیں، دیکھیں حضور نے یہ فرمایا نا، اچھا میں آپ کو بتاؤں، ہاں حضور کی طرف یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی بات، بخاری کی روایت ہے۔ ومن عنده علم الکتاب کا مصداق، نہیں پھر آپ بخاری سے پھر آپ ادھر جائیں گے، نہیں تو قرآن تو آپ کے پاس آپ کے لیے قرآن مولا کائنات کے لیے فرمایا ہو قرآن کہ اہمیت نہیں رکھتا کیا؟ ان کو بھائی مجھے یہ بتائیں، دیانت سے بات کریں نا، بخاری میں یہ روایت آپ دکھا سکتے ہیں کہ مولا کائنات کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو کہ میرے ساتھ، بخاری کی بات نہیں پھر بخاری کا کیوں نام لیتے ہیں آپ؟ بھائی وہ تو آپ کے لیے حجت ہے نا، آپ اس کو قرآن کے بعد سچی مان۔ بھائی بات یہ ہے، دیکھو وہی بات آ رہی ہے یار، سوال یہ کیا کہ حضور نے بھائی نہیں عالم الناس انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر، ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر قرآن میں جو یہ آیت اتری ہے ومن عنده علم الکتاب، اس کا مصداق حضرت ابو بکر ہونے چاہیے نا، مولا علی کیوں ہے؟ اس کے بعد پوری کتاب کا علم۔ فمن عنده، اگر میں آپ کو آپ کی کتابوں میں دکھاؤں کہ یہ آیت امیر المومنین کی، اس کا ترجمہ کریں آپ، ومن عنده علم الکتاب، ترجمہ کریں آپ۔ کہ کافر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، ان سے کہو کہ تمہاری رسالت کے لیے ایک گواہ اللہ ہے، دوسرا وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے، قرآن کا علم ہے۔ اس میں اس سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل ہے، یہ کہہ رہے ہیں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَعِيَا، یہ قرآن پھر اسی طرح میں کہہ رہا ہوں وعد اللہ الذین آمنوا، نہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ ثابت بھی نہیں کر رہے، کیسے کہہ رہے ہیں؟ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ بخاری جو ہے، کسی مفسر کا قول بتائیں کہ عنده سے مراد مولا کائنات ہے۔ ومن عنده علم الکتاب کی تفسیر پڑھی آپ نے؟ تمام تفاسیر کس کے لیے لکھتی ہیں کہ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ اس آیت کا مصداق میں آپ کو بھی یہ بتا دیتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا حبر الامہ جو ہے وہ ابن عباس ہے۔ اصلاً آپ کی بات جو ہے نا، آج میں نے ہزاروں مفتیوں سے پوچھا، ہزاروں مفتیوں سے اصل بات یہ ہے زارعی صاحب، وہ ہزاروں مفتی بے وقوف ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھ کے خلافت راشدہ کو اور یزید کی باتوں کو خلط ملت کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بے وقوف ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جو یزید کو خلیفہ کہتے ہیں، بھائی یہ آپ ان سے بات کرتے ہیں، آپ کا واسطہ پڑا ہے آج اس شخص کے ساتھ 30 سال کے اندر جو خلافت ہے اس پر مجھ سے بات۔ بھائی آپ یہ بتاؤ اتنی آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن جمع کیا ہے سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا عمر بن خطاب نے، جن لوگوں نے قرآن جمع کیا ہے آپ ان پر تعریض کر رہے ہیں۔ نہیں یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، یہ آپ جو ایک دلیل ہے، دلیل قرآن جمع کیا مانتے ہیں کیا مطلب؟ رسول خدا نے کیا کیا؟ نہیں موضوع سے ہٹیں گے، نہیں بات غلط بات کر رہے ہیں، نہیں موضوع سے ہٹیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے عالم جو ہے، میں نے 50 مفتیوں کے فتوے لکھا دوں، یہ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بخاری کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں عالم الناس بخاری کے لفظ کہہ رہا ہوں۔ چلے یہ عالم والی جو بات ہے نا، اس کا میں سمجھتا ہوں خلافت سے فی الحال اس کو رہنے دیتے ہیں۔ بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، کیوں نہیں ایسے منسلک ہے عالم الناس ہی خلیفہ ہوگا، صحیح ہے، عالم الناس، یہ مجبوری ہے ان کی کہیں کہ عالم الناس حضرت ابوبکر ہے۔ اچھا زارعی صاحب ایک منٹ رک جائیں، میرا ایک گزارش سن لیں، میری ایک گزارش سن لیں، جو قسیم الجنہ والنار ہے، میری گزارش جو سن لیں، مومن اور منافق کی پہچان کرواتا ہے، سن لیں، میں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً بر تسلیم تقدیم میں نے مان لیا، میں نے آپ کی بات مان لی، اب سن لیں۔ حضرت عاصم بن برقی کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا جس سے وہ تخت بلقیس لائے تھے، خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ وہ جس کے امیر المومنین کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، تمام خشک و تر اس کتاب مبین میں لکھے ہیں۔ ان تمام خشک و تر کو جاننے والا کون ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، کوئی نہیں جانتا۔ رسول خدا نے فرمایا، اس آیت کی تفسیر پڑھ لیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، باقی کوئی نہیں جانتا۔ کیا کسی کی فضیلت بیان کی جائے تو اس سے دوسروں کی نفی ہو جاتی ہے؟ اگر دیکھیں عالم الناس کہہ رہے ہیں تو آپ کو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، حضرت بخاری کہہ رہی ہے، آپ آیت کے مقابلے میں جس بخاری سے آپ حوالے دے رہے ہیں، میں بخاری کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں جو بندہ آپ کے سامنے بات کرتا ہے، میں نقل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے آپ کی پوری گفتگو میں زارعی صاحب اس وقت تک صرف ایک بات کہی ہے کہ میں یزید کو کافر مانتا ہوں امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق، باقی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن رکھا ہے۔ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کافر مانتے ہیں، اصحاب رسول خدا نے اس کی بیعت کر، اس پہ موضوع رکھے نا، اس پہ بات کریں نا پھر۔
نہیں اس پہ بات کریں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں امت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس امت نے یزید کو لے کر کے خلفائے راشدین پر اعتراض کیوں کیے اور ان کو موضوع بحث کیوں بنایا. میں آپ سے منطقی جواب چاہتا کیا یہ ہوں. امت, اس امت کا رونا نہیں بنتا کہ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کو شہید کیا جاتا ہے؟ کیا اس امت کا رونا نہیں بنتا عثمان بن عفان کو شہید کیا جاتا ہے؟ کیا اس امت کا رونا نہیں بنتا کہ مولا کائنات کو عبد الرحمن ابن ملجم شہید کر رہا ہے؟ کیا اس امت کا رونا نہیں بنتا کہ امام حسن کے ساتھ ہوا؟ کہ اس سے پہلے روئے نہ اس پر بات نہیں کرتے ہم سے. ساری زندگی مفتی صاحب میرا بات مت بنو امیہ پہ آپ پروگرام رکھے. نہیں خدا کی قسم یہ سب آپ نے شہید مفتی صاحب بنو امیہ کا بھی نہیں پروگرام رکھے نا, میں آپ کو بتاؤں گا یا ہاں کروں گا یا نہ کروں گا. دیکھیں ساری زندگی ہم اگر اس بات پہ روتے رہیں کہ امام حسین کی موجودگی میں یزید خلیفہ بنا تو حق ادا نہ ہوگا, حق ادا نہ ہوگا. ساری باتیں ایک سائڈ بھائی, اس کے بعد امت کی بے قدری دیکھیں, امت کی بے قدری دیکھیں کہ وہ شخص جو قرآن کا وارث ہے, جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, رسول خدا کا نواسا ہے, رسول خدا کا قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ بیٹا ہے, رسول خدا نے فرمایا یا اللہ ان سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے, ان سے دشمنی رکھے. باتیں میں مانتا ہوں جو بات رکھے, میں سب باتوں کا قائل ہوں. آپ فضائل پہ بات کر رہے ہیں, میں خلافت کی بات کر رہا ہوں. اس چیز پہ روتے رہے نا, فقط باقی کربلا کے مصائب آپ چھوڑیں, زہرائی صاحب فضائل کو چھوڑیے, کربلا کے سارے مصائب آپ چھوڑیں, فقط اس چیز پہ روتے رہیں کہ حسین جیسا عالم موجود ہے, کوئی قانونی نہیں ہے, اس کے مقابلے میں یزید خلیفہ بن گیا, قیامت تک آپ جواب نہیں دے سکتے. یہ تو آپ ان سے کریں نا جو اس کو یزید کو کچھ مانتے ہیں. یہ بات ہی نہیں ہے آپ کا, میں نے خود مدینے میں دیکھا ہے, اشارہ بھی نہیں ہے, وہی مدینے کی بات کر رہے ہیں, روڈوں کے نام ہے اس کو مفتی یاد. بھائی اہل سنت تو آپ پوری کہلائی جائے گی نا, آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ ہم نے چلے صحیح ہے یزید نے تو مار دیا, چلے یزید نے تو کر دیا, تو کوفہ والوں نے کیوں بلایا؟ اچھی بات ہے کہ یہ ماننے بھی وہ کافر میں سنیں کوفہ والوں نے کیا کیا, کوفہ والوں نے کیوں بلایا؟ بھائی وہ آپ میں کہہ رہا ہوں باقی مرحلے بعد کے ہیں. نہیں کیوں بعد کے ہیں بھائی, کوفہ والے آپ کہہ رہے ہیں نا, نہیں کیوں بلایا, کیوں بے وفائی کی, مر جاتے, کٹ جاتے, یہ ذلیل ہو جاتے, کیوں بلایا انہوں نے؟ بھائی مدینے والوں کو بھی امام حسین نے بلایا, جہاد کرنے نہیں آئے تھے, نہیں آئے تھے. اگر وہ مدینہ سے اعلان کرتے میں جہاد کرنے جا رہا ہوں, نہیں آپ یہ نہیں, پہلے میری بات کا جواب. اچھا مجھے یہ بتائیں, قاتلین حسین پر امام حسین سے بے وفائی نہیں ہے کہ امام حسین کی موجودگی میں یزید خلیفہ بنایا گیا. آج لعنت بھیجے, میں اور آپ دونوں قاتلین حسین اور حسین کو بلانے والوں پر آپ لعنت بھیج دیں. جس نے امام حسین کو قتل کیا اس پر اللہ کی لعنت, جس نے بلایا اس پر بھی اللہ کی لعنت, ملائکہ کی, تمام انسانوں کی لعنت. آپ بھی کریں, اب آگے جس نے یزید کو قتل کیا یا جو محرکات ہے ان پر بھی لعنت, اور جنہوں نے بلا کے دروازے کی بند کیے ان پر بھی اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی. یہ لفظ آپ بولے. نہیں بولے, بول رہا ہوں نا, بولے. جنہوں نے دروازے بند کیے, جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا, جنہوں نے بلایا, کیا مدینہ سے بلایا, نہیں کیسے مخلص؟ حضرت آپ نے مجھ سے پروگرام کا ٹائم لیا ہے, میں نے آپ سے کہا کوئی معاملہ ہوگا آپ نے یہ کہا میری ذمہ داری ہے. کہنے پر چلے گئے بھائی, دیکھیں آپ نے مجھ سے پروگرام کا ٹائم لیا نا, تو میں نے کہا چلیں جی آج کل اہل سنت میں آپ کو بہت کچھ کہا جا رہا ہے, اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا, میں بحیثیت اینکر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو آپ نے کہا کہ سنیں میرے پاس آئیں گے, میری تمام تر ذمہ داری ہے. آپ کے گھر میں کوئی آئے تو آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی, یعنی کہ امام علی مقام کو وہاں سے لکھیں. ناج البلاغہ نے وہ سارے خطوط ذکر کیے, کلینی نے ذکر کیے, تو دیکھیں نا, جنہوں نے بلایا وہ بھی لانتی ہیں اور جنہوں نے شہید کیا وہ بھی لانتی ہیں. یہ دو جملے بولے. جس نے مدینے میں بیعت مانگی امام حسین سے وہ بھی لانتی ہے. اگر وہاں پہ جہاد کے لیے آتے, بیعت کا کہہ کے آتے, تو پھر وہ نہ مانتے. امام حسین سے مدینے میں بیعت طلب کی گئی تھی؟ نہیں کی گئی تھی. ثابت کریں آپ. میں ثابت کروں گا, یہ تو بہت غلط. عبداللہ ابن عمر نے تو منع کیا ہے. دیکھیں اصل میں عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے کہ انہوں نے آپ کے والد کا ساتھ نہیں دیا, آپ کے بھائی کا. آج آپ لعنت بھیجیں جنہوں نے بے وفائی کی ہے, بھیجے نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام, میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یزید پہ نہ آئے, خلافت راشدہ پہ مجھ سے بات کریں, آپ بات نہیں کر رہے. کلینی کا حوالہ نہیں دے رہے, آپ ناج البلاغہ کا حوالہ نہیں دے رہے, قرآن کی آیت کا حوالہ نہیں دے رہے, غیر منطقی دلیل دے رہے. نہیں منطق کو چھوڑیں بھائی, کیوں منطق خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد اس کی آبیاری ہوئی ہے. میں فطرت کی بات کر رہا ہوں, عقائد کو چھوڑیں, اس کی آبیاری 30 سال کے بعد ہوئی ہے. مجھ سے آپ بات کریں قرآن کے حوالے سے. عقل کی بات کر. نہیں عقل کو چھوڑیں, عقل کو چھوڑیں, قرآن کے حوالے سے بات کریں. قرآن کے حوالے سے. علامہ صاحب میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت بتا دیا ہے. آپ کا وقت بھی قیمتی ہے, علامہ صاحب کا بھی قیمتی ہے, بہت دور دراز سے تشریف لائے. جو ابھی
موضوع ہے نا وہ ہم اس پہ آتے ہیں کہ امامت اور خلافت. ٹھیک ہے. یزید کو بھی ہم تھوڑا سا سائڈ آپ کی بات مانتے ہیں تھوڑا سا ہاں سائڈ پہ بس ٹھیک ہے تھوڑا سا وقت کے لیے ہم اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی جو خلافت ہے یہ منصوص من اللہ ہے. جی یہ آپ نے بات کی سورہ نور کے مطابق. جی سورہ نور کے مطابق ان کی بھی, اور میں نے خالی ان کی بات نہیں کی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی, مولا کائنات خلفائے راشدین کی جو ہے وہ اس میں چلیں ٹھیک ان کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے جو آیت پیش کی ہے کس طرح آپ استدلال کر رہے ہیں اس کو ذرا اور واضح کریں. جی میں اس کو اس طرح واضح کرتا ہوں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے, سب سے نہیں, کچھ سے. وعدہ نہیں ہے, نہیں مجھ سے نہیں ہے, آپ سے نہیں ہے. ہم آپ کون ہیں, قوم کے کون ہیں؟ نہیں مومن ہو نا. نہیں آپ قوم کے کون ہیں؟ دیکھیں نا نماز کا ذکر آیا ہے تو 4 رکعت تو رسول گرامی نے طے کی ہے نا. یعنی قرآن میں جہاں من قوم ہوگا تو قوم پوچھا جائے گا. تبیز ہے, من تبیز ہے, یعنی کہ یہاں ہم جب بات کریں گے تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جو خلیفہ بن سکتا ہے ہم اس حوالے سے بات کریں گے. حالانکہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں, دیکھیں نا میں یہ بات کہہ سکتا ہوں, امیر معاویہ سن لیں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش سے ہیں یا نہیں ہیں؟ قریش سے ہیں. میں نے ابھی تک نام لیا ان کا نہیں, دیانتداری کی بات ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان 4 خلفاء کی, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر و اردا کو, یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے. صحیح ہے. اس کے بعد اس قرآن کی آیت کی تفصیلات احادیث طیبہ میں موجود ہے. سرکار نے فرمایا 30 سال سر رہے گی, اس کے بعد جو ہے وہ ملوکیت آ جائے گی. جی بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ. نہیں میں بڑا عالم نہیں, چھوٹا. بالکل علم نہیں ہے, میں بہت ناقص ہوں. صحیح. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت سے آپ نے جو استدلال کیا ہے حضرت ابوبکر عمر اور یہ جو آپ نے نام گنوائے ہیں ان کا, آپ نے ان کو ثابت کیا اور باقی کو نکالا ہے, کیا کس طرح سے کر رہے ہیں؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن نے اتنا کہا ہے کہ آپ کے جو جان نشین ہوں گے اہل ایمان ہوں گے. منکم بتا رہا ہے سارے نہیں ہوں گے, کچھ ہوں گے, اور وہ خلفاء بھی ہوں گے زمین کے اندر. حدیث یہ بتاتی ہے, سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد میرے طریقے پر میرے نہج پر جو خلافت رہے گی وہ 30 سال رہے گی. یہ تو حدیث ہی جھوٹی ہے. نہیں سنیں, من گڑت حدیث ہے. ٹھیک ہے آپ کیا ہوگی, ٹھیک ہے, اور 30 سال کے بعد ملوکیت آ جائے گی. اچھا, اور وہ جو 12 خلفاء والی روایت اس کو نہیں مان دیا. نہیں سنیں, اب وہ انہوں نے موقع ہی نہیں دیا نا میں اس کا جواب دوں. جو 12 خلفاء ہیں اس میں خلفاء کی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ اس سے لیتے ہیں خلیفہ. خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس قدرت بھی ہو. جن 12 بزرگان دین کو ہم مانتے ہیں جو اہل بیت کے امام ہیں, ان کو تو سوائے مولا کائنات کے اور امام حسن کے کسی اور کو حکومت ہی نہیں ملی. افسوس کی بات ہے. افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. ان کے زمانے میں ان جیسے کوئی اور ہے؟ کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں میں آپ کو یہ بھی دیانت کی بات یہ ہے ہمدرد بھائی کہ 5 معصومین کے بعد بھی شیعہ میں بھی اختلاف ہے. 5 معصومین تو امامت کے مسئلے میں, امامت کے مسئلے میں یہ بات صحیح. وہ دیکھیں وہ جو اختلاف ہے وہ بہت تھوڑے سے جو ہے فرقے نکلے ہوئے ہیں تو صحیح نا. ہم اگر اسنا عشری ہیں, ٹھنڈے دماغ سے آپ بات کریں, دیانت سے بات فرمان کے مطابق, دیانت سے بات کریں. خدا نے کہا 12 تو ہم اس مطابق اسنا عشری. لیکن ان کو یہ جو قرآن کی آیت ہے نا اس کے مطابق میں دیکھیں مان رہا ہوں مولا کائنات کو حکومت ملی ہے. لوگوں نے انبیاء پر اختلاف کیا ہے. اچھا وہ کون ہے نا, اب آپ نے یہ اچھا سوال کیا, یہ سوال اچھا ہے. پہلے ابوبکر صدیق ہے, دوسرے 4 یہ آگے, 5ویں امام حسن مجتبی آگے, امام حسن علیہ السلام, ٹھیک ہے, 6 عبداللہ ابن زبیر آگے, ٹھیک ہے, 7ویں جو ہیں وہ عمر بن عبد العزیز آگے, ٹھیک ہے, اور 8ویں جو ہیں میرے نزدیک جو اہل سنت کے نزدیک بھی, اہل سنت کے نزدیک بھی, اہل سنت کے نزدیک بھی, سب کے نزدیک 8 میں کون ہے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو 8 میں 12 تو نہیں بنا 4, ٹھیک ہے, یہ ہے. باقی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا علامہ صاحب, یہ 8 آپ کو نہیں پتہ ہے, نہیں پتہ ہے نا. جس بات کا نہیں پتہ ہے تو ہماری تو دیانت ہے. کیسے پتہ ہوگا؟ نہیں ہماری دیانت ہے. جو یہ 12 پورے کر رہے ہیں اس میں تو آدھے شیعہ الگ ہو رہے ہیں. ان کو آپ چھوڑ دیں. میں آپ کی کتاب میں دکھا سکتا ہوں رسول خدا نے 12 کے نام بتائے. 5 تو وہی ہے جو خلفاء, امام حسن علیہ السلام, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن زبیر, 7ویں ہو گئے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ, اور 8ویں جو ہے وہ امام مہدی رضی اللہ علیہ السلام جو ابھی آئیں گے, ٹھیک ہے, جن کا ظہور ہوگا, پیدا ہوں گے. اچھا پیدا ہوں گے, ہاں میں بات کروں, آپ نہیں روکے. میں تو آزاد لے رہا ہوں نا, مجھے پیدا ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ 8 ہو گئے, اب 4 اور جو ہے نا اس کی وضاحت نہیں ہے اہل سنت کی امہات الکتابوں میں. ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو بنو عباسیہ اور بنو امیہ کے سارے خلفاء ہیں, لیکن اعلیٰ منہاج نبوہ نہیں, میں نہیں کرتا.
اس لیے میں نہیں کرتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12 خلفاء کو ذکر کیا ہے وہ قریش سے ہوں گے، وہ میرے آقا نے اپنی طرز پر ذکر کیا ہے، لیکن ان کی جو حکومت تھی وہ سرکار کی طرز پر نہیں تھی، کیونکہ ان کا آدھا جو زندگی کا حصہ ہے جو مولا کائنات کے سامنے ہے اس کو نہیں مانتے ہیں، اس میں نقص ہے۔ ہاں اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ ہے، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے نا کہ دیکھیں جو قریش میں آیا نا، وہ جو بخاری اور مسلم کی جو روایت مطلب 12 خلفاء ہوں گے، تو جو شیعہ حضرات کے نزدیک ہے، پہلے تو ان کا اپنا اختلاف ہے، پھر ان میں ان کو حکومتیں بھی نہیں ملی، تو شیعہ کو واضح کرنا بڑے افسوس کی بات ہے کہ حکومتیں نہیں ملی۔ ہاں افسوس کی بات ہے، ان کو حکومتیں نہیں ملی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ملنی چاہیے تھی، حق بھی تھا ان کا، بالکل کیا۔ دیکھیں نا، دیکھیں حضرت نے تو اپنی گفتگو کے اندر ایک خطرناک جملہ کہا، میرے حساب سے وہ جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کہ انہوں نے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ نے اس لیے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نہیں حکومت دے دی، ان کی تو خلافت تھی، حکومت دے دی کہ بیت المال ضائع نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کیا مولا کائنات کے مد نظر یہ چیزیں نہیں جو حضرت ایک بات کر رہے تھے؟ نہیں، وہ آپ بنا رہے ہیں اس کو، وہ بنانے کے لیے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، نہیں وہ بنا سکتے ہیں، لیکن بات تو کی جا سکتی، جب آپ میرے سامنے بیٹھیں گے میں حق کے احقاق کے لیے آپ کی ایک بات کو نوٹ کروں۔ امیر المومنین کا معاملہ جدا تھا، میرا بھی سوال ہے، وہ میں آپ سے پوچھنا، نسبت اپنی طرف کریں، ان کو رہنے دیں اس وقت، نہیں سوال انہوں نے کیا تھا تو اس لیے میرے ذہن میں آپ اپنا سوال کریں۔ رسول کے بعد جو ہدایت ہے، جی جی، یعنی یہ جو خلافت والا ہے، کسی کو رسول نے چھوڑا ہے کہ ان سے ہدایت کی لی جائے؟ جو چھوڑا ہے وہ کون ہے؟ وہ اصحاب اور اہل بیت، جس کی تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے کہ میری اہل بیت نیا ہے اور اصحاب جو ہیں وہ آسمان کے ستارے ہیں۔ جی، دونوں سے ہدایت، یہ کس کتاب میں یہ کس کتاب میں؟ یہ قرآن کے اندر خود، یہ تو مشکاہ شریف کی روایت ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ اہل بیت سفینہ ہے، جی جی، اور صحابہ ستاروں کے مانند، ستاروں کی مانند۔ اگر آپ اس حدیث پر کوئی کلام کرنا چاہیں تو آپ کی نظر میں ہے کسی محدث نے کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ قابل قدر ہونا چاہیے، وہ محدث کوئی آج کا نہیں، میں بھی نہیں بات کر سکتا، سنت میں آپ بھی بات نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اور قرآن کے ساتھ صحابہ کو ذکر کیا ہو، ایسی کوئی روایت؟ قرآن کے ساتھ صحابہ کو مثلاً جس طریقے سے یہ کہا کہ میرے بعد اہل بیت اور قرآن ہے، ایسی کوئی روایت ایسی ہے، خلفاء کے بارے میں ہے کہ میں تم، ہاں صحیح، ہاں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا تھوڑا سا، ہاں یہ دونوں کے بارے میں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اہل بیت کے بارے میں بھی اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، قرآن پہ اختلاف سنیں سرکار کی نسل پاک سے، ٹھیک، دیکھیں اس وقت جو آدمی ہے اس کی، ہاں قرآن حضور نے فرمایا، میں تمہارے درمیان میں بتا رہا ہوں نا، سرکار کی 2 حدیثیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، حوض کوثر تک ہوں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ اہل بیت کے بارے میں، اور یہ روایت یہ ہے کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے خلفائے راشدین چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور خلفائے راشدین چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ روایت ہے، قاضی ایاز صاحب نے تاریخ اپنا الشفا شریف کے اندر لکھی ہے، اور یہ دونوں حوض کوثر پر ایک ساتھ ہوں گے، جمع ہوں گے۔ یہ تو ترمذی کی روایت ہے کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے میں جاؤں گا اور پھر ابو بکر جائیں گے۔ اچھا، اے میرے صحابہ، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ تم قرآن اور خلفائے راشدین کو تھام کے رکھو۔ ایسے ہی، اور یہ صحیح روایت تو بخاری اور مسلم کی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ جب تک ایک صحابی بھی زندہ ہوگا، صحابی حضور کا صحابی، وہ اپنی برکات دے گا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ یہ قرآن کے ساتھ صحابہ ہے۔ خیر القرن قرونی، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، قرآن کے ساتھ صحابہ ہے، لیکن یہ صحابہ معیار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن سے ثابت نہیں، سوال بالکل یہ صحابہ نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، 70,000 صحابہ ایک دوسرے کو مار کر اس دنیا سے گئے ہیں، تو وہ جب ایک دوسرے کے لیے معیار نہیں ہے، جب انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو میرے لیے کیسے معیار ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ نے اچھا نقص وارد کیا ہے۔ اہل بیت کے جتنے بزرگ تھے، کیا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی رنجش نہیں ہوئی؟ قتال نہیں کیا، دیکھیں جتنی ہوئی ہے قتال نہیں کیا۔ کیا امام حسن، کس امام نے دوسرے امام کو قتل کیا؟ کیا امام زید نے ساری باتیں مانی ہیں؟ کن کی؟ جو دوسری طرف سے جا رہے تھے، امام حسن، امام حسین، امام حسن مجتبیٰ اور امام زین العابدین، لڑے نا، نہیں لڑے نا، نہج کا اختلاف ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کی جو صحابہ میں لڑائی ہوئی ہے 70,000 بڑی چیز، اتنی تو جگہ عظیم میں میرے خیال میں ہوئے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ علامہ عینی نے ایک بڑی بات لکھی ہے، میں ذکر کر دوں، الگ رکھیں ذرا، اخلاق مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو 70,000 دونوں طرف سے مارے گئے، اس طرف کون تھا امیر؟ دو طرف ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، صحابہ ہی ہے نا، صحابہ آپس میں، اس طرف مولا کائنات ہے،
بالکل ہے بھائی، میں یہی کہہ رہا ہوں جب قرآن کے ساتھ صحابہ ہے تو وہ صحابہ جب ایک دوسرے کے لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی حضور نے تو فرمایا ہے کہ صحابہ معیار حق ہے، تم کس طرح سے میں تمہارے ساتھ قتال کروں، وہ جب اس کو نہیں مان رہے تو پھر میں کیسے مان سکتا؟ اس کا جواب ہے نا حدیث شریف میں، بخاری اور مسلم کی ہے. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں بھی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کی، اللہ نے ساری دعائیں قبول فرما لی، مگر اللہ نے ایک دعا قبول نہیں کی کہ مسلمانوں کے اندر قتال ختم نہیں ہوگا آپس میں. جی لیکن صحیح روایت ہے نا، صحیح روایت ہے نا. تو جب تک ہمدرد بھائی دیانت کا تقاضا یہ ہے، دیانت کا، میں ایسے ہوا میں باتیں نہیں کرتا، نہیں میں معیار نہیں کر رہا، میں یہ معیار نہیں کر رہا، میں یہی کہہ رہا ہوں اس حدیث کا سب سے پہلا جو موضع ہو رہا ہے، حدیث وہ ثابت ہو رہی ہے، صفین اور جمل کی طرف آپ آ رہے ہیں، یہی ہے نا، اسی کی طرف آ رہے ہیں نا. آپ ساری چیزوں کو جوڑیں، جب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، ٹھیک ہے، اس وقت نہیں سن لیں، دیکھیں نا، ٹھنڈے دماغ سے نا، ٹھنڈے دماغ سے کیا اس وقت حضرت عثمان کہہ رہے ہیں میں مدینہ کا خیال رکھتا ہوں، مکہ بھی نہیں جانا چاہتا، امیر معاویہ کو بھی انہوں نے جواب دے دیا میں نہیں آنا چاہتا، تو آپ اس کو کس سے تعبیر کریں گے؟ وہاں اصحاب بھی موجود تھے، اہل بیت بھی موجود تھے، کس سے تعبیر کریں گے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ جو آپ نے معیار قائم کیا، یہ ایک ہمارے لیے نئی بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں آپ اس بات ان صحابہ، قرآن کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، جو بندہ معیار قرار دیا گیا تو اس کے بعد کوئی لڑائی نہیں ہوگی، یہ ہے اس حدیث کے اندر. نہیں لازمی بات ہے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی یہی چیز ہے اس کے اندر ہے نا. پھر آپ وہ حدیث دیکھیں ہزاری صاحب، گمراہی یہی چیز ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں فتنے سمندر کی طرح آئیں گے، اس کے آگے ایک باب ہے، وہ باب سیدنا عمر بن خطاب تھے، جب وہ باب توڑا جائے گا تو قیامت تک فتنے تو آئے ہیں، بالکل آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ سرکار دو علیہ وسلم کی خود زمانے میری بات شاید شہید ہوئے تھے. قبلہ میری بات شاید میں اپنی بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں. میں دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان سے راضی ہو، وہ بالکل فتنوں کے سامنے بند ہیں، دروازہ ان کو شہید کیا گیا اور ان کی شہادت غلط ہے. لیکن میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو معیار حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن کے ساتھ میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میری اطرت ہے، اہل بیت یہ میرے اہل بیت ہیں. اور اس کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے، اطرت نے بالکل ساتھ میں یہ بھی بات مکمل آپ جب یہ کہتے ہیں سن لیں تو یہ تو آپ مجھے ڈنڈی مار دیں. آپ مجھے ذرا حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک تم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، صحابہ سے کہا ہے کہ میری اطرت میری اولاد، میرے اہل البیت علیہ السلام. اب میں اس طرح کی روایت کا پوچھ رہا تھا آپ سے کہ حضور نے فرمایا ہو میرے صحابہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، آپس میں نہیں لڑو گے، یہ قرآن ہے اور یہ میرے صحابہ ہیں، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ایک ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس روایت کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، اہل بیت والی روایت میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں لڑیں گے نہیں. مولا کائنات کا جن لوگوں نے ساتھ دیا، ٹھیک ہے، کیا ان سب کی نیا پار لگی ہے؟ امام علی نہیں، میں تو اہل بیت کی بات کر رہا ہوں. امام علی کو آپ اہل بیت میں شامل نہیں کرتے؟ ان کے ساتھ تو بہت سارے لوگ تھے نا، ان کے ساتھ تو منافقین بھی تھے. مجھے یہ پہلے طے کر کے بتائیں کہ اہل بیت سے آپ کیا مراد لے لیں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. میرے نزدیک تو اصحاب کساء ہے، یہ موضوع الگ ہو جائے گا، لیکن میں موضوع نہیں نا. آپ جب پہلے دیکھیں نا ہمدرد بھائی، جب تک آپ کسی کو دیکھیں نا اس بات مجھے یہ اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر میں اس حدیث کا آپ کو جواب دوں گا نا، پہلے آپ اس کو طے کریں نا. میرے نزدیک تو اصحاب کساء وہ ہیں جو معصومین ہیں، اور اہل البیت آگے تک بھی ہیں جو ان کے نسل میں سے امام علی علیہ السلام کے، جو امام مہدی علیہ السلام تک آتے ہیں. بہرحال معصومین میرے نزدیک اصحاب کساء ہیں. میں تھوڑا بتانے کے اندر وہ ہو گیا، یعنی معصومین میرے نزدیک اصحاب کساء ہیں، اور اس کے بعد 12 امام جو ہیں ان کو میں اہل البیت مانتا ہوں بلا شک و شبہ. کہ آپ جو ہے کیا نام ہے، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی عصمت کے قائل ہیں. جی عصمت کے میں قائل ہوں، 4 کے نہیں 5 اصحاب کساء کے. اصحاب کساء حضور تو انبیاء میں آ گئے، بالکل باقی 4 ہیں بالکل. تو پھر تو اہل سنت میں تو یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو نبی کے علاوہ اگر عصمت کا قائل ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیں، تو وہ تو اہل سنت سے خارج ہو گیا. نہیں اہل سنت کے دیکھیں، اہل سنت کے نزدیک بہت سارے عقائد ہیں. اب اگلی بات اہل سنت، ابھی میں آپ کو اہل سنت کا تو یہ ہے نا کہ بھائی انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. نہیں صحابہ معصوم ہے، صحابہ معصوم ہے. بہرحال اہل سنت کے نزدیک صحابہ بھی معصوم ہے، بالکل معصوم ہے. وہی معاملہ ہے جو ابھی آپ نے کہا، جو ساری بحث ہوئی ہے. خیر بہرحال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے اس کو رہنے دیں. ہاں بہرحال میں جو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس طرح کی روایت مجھے آپ بتا دیں. آپ الٹا میرے سے وہ آ رہے ہیں، میں ان کا سوال آپ کے پاس رکھ رہا ہوں. آپ سے جن کو آپ معصوم قرار دے رہے ہیں، معصوم سے خطا نہیں ہو سکتی؟
نہیں ہو سکتی، بالکل ہاں بالکل نہیں ہو سکتی ہے. وہ اس کو یہ بتائیں کہ یہ سوال کا مجھے حدیث بتاؤ نا. وہ جنگوں کے اندر مولا کائنات جن کو کمان کر رہے تھے خلیفہ تھے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات میں نہیں کر رہا. تو مولا کائنات کے لشکر کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی گردنیں ماری. بالکل ماری، اس میں جنگیں ہوئی آپس میں. تو پھر آپ کے حساب سے تو یہاں سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی. نہیں تو سارے اہل بیت تھوڑی تھے ساتھ میں، اس میں منافق بھی ہوگا، اس میں مومن بھی ہوگا، مخلص بھی ہوگا. آپ کے نزدیک اہل بیت کون سے ہیں؟ نہیں میرے نزدیک تو وہی جو اطرت سیدہ زہرا علیہ السلام وہ اہل البیت میں سے نا. میرے نزدیک تو اہل البیت میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اہل البیت سے مراد وہ مالک کی اشترا نقی بھی ان میں شامل ہو گئے یا محمد ابی بکر، وہ اہل البیت تھوڑی ہے. سمجھ رہا یہ جو حدیث پاک ہے نا جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث مولا کائنات جی بی بی پاک فاطمہ الزہرا جی جی سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین ان تک ہے، صحیح، ان کے بعد نہیں ہے. بھلے میں دوبارہ سے سوال رکھتا ہوں کہ اس طرح کی حدیث صحابہ کے لیے ہو، خلفائے راشدین کے لیے، تین کے لیے نہیں صحابہ کے لیے، صحابہ کے لیے، وہ تو اہل بیت کے لیے بھی نہیں ہے، وہ چار کے لیے، تو صحابہ میں بھی اللہ اکبر. میں نے دیکھے، میں یہ کہہ رہا ہوں الثقلین، حضور نے فرمایا میری اولاد میری عطرت ہے یا نہیں کسی کے لیے وہ نہیں، میں الفاظ کا کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی، آپ میری بات سمجھ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں حضور نے فرمایا میرے بعد میری اولاد عطرت. اب دیکھ بات تو پوری کرنے دینا حدیث کے اندر. اللہ اکبر. تو پھر یہ صحابہ کے نام پر تم پوری دنیا کو جو تماشا اٹھایا ہوا ہے وہ کیا ہوا؟ اچھا نہیں کیا ہوا ہے نا، اسی کے نام پر تو شیعہ سنی اختلاف ہے صحابہ کے نام پر. نہیں ہو رہا شیعہ کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو امام علی مقام پوری جنگ جو شہید نہ ہوتے تو شیعہ تو ہمارے میں ہی نہیں آتے. بہت شکریہ آپ کا، یعنی اس طرح کی روایت موجود نہیں ہے. نہیں روایت کی بات نہیں کر رہا کہ میں نے روایت نہیں، ایسی روایت نہیں ہے. قرآن صحابہ روایت نہیں ہے، قرآن اور صحابہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے. بہت ساری روایتیں ہیں. جی فرما دیں. کتاب کا نام جیسے حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں، عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں. میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں علامہ صاحب اپنی بات کو نا، میں معذرت چاہتا ہوں. خیر بہرحال بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. سن لیں، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بےعینی الفاظ تو کسی کے بارے میں؟ جی میں بےعینی الفاظ پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں بےعینی الفاظ تو نہیں ہے، بس نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے علامہ صاحب، بےعینی الفاظ نہیں ہے، یہی تو مسئلہ ہے سارا. لیکن اس کو جو متعین کیا ہے وہ آپ تو کسی کو بھی متعین کر سکتے. ابھی آپ نے نکالے یزید کو خلفاء سے نکالا ہے بیٹھے بیٹھے. لیکن اس روایت کو لے کے نفی کرنا کہ معاذ اللہ صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں نفی نہیں ہے، نفی نہیں ہے. مفہوم مخالف سے دلیل نہیں پکڑی جاتی. ہم نفی کر بھی نہیں رہے. پھر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو صرف پوچھنا چاہ رہے ہیں، اپنے علم میں اضافہ چاہ رہے ہیں. آپ کے علم میں آپ کے نہیں ہے، ہاں لیکن مفہوم یہ بات آپ تھوڑی دیر پہلے ہی ارشاد فرما دیتے کہ نہیں ہے، تو یہی سوال تو میں آپ کے سامنے. اچھا علامہ صاحب انہوں نے کہا کہ اس طرح کے الفاظ موجود نہیں ہیں، بےعینی ہی الفاظ نہیں ہیں. اور آپ نے یہ کہا کہ جو خلیفہ ہوگا اسی کے پاس وہ سب سے زیادہ عالم بھی ہونا چاہیے، علم والا بھی ہونا چاہیے. تو ان کے جو خلافت کی تعریف ہے اس پر آپ کا اعتراض، اصل اعتراض کیا ہے؟ دیکھیں واضح چیز ہے یہ، بالکل روز روشن کی طرح. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت، یعنی قرآن کا سب سے بڑھ کر جاننے والا اہل بیت. صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن کے وارث ہیں. خداوند متعال نے کتاب تنہا نہیں ہے، اس کی تشریح کرنے والا، اس کا شارع اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے قیامت تک. اور خداوند متعال نے یہ مہر لگا دی ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اور اس کو اون کیا ہے ہمارے امام معصومین نے کہ راسخون فی العلم سے مراد ہم لوگ ہیں. اور یہ بھی خداوند متعال نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آیات متشابہہ سے چاہتے ہیں کیا کریں؟ فتنہ کریں. تو یہ کتاب وہ ہے جس میں تمام کے تمام خوشگوار ہیں. آپ اگر سورہ ہود پڑھیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو کتنا رزق ملے گا، کس وقت ملے گا، کتاب مبین میں لکھا ہے. قرآن میں نظر آئے گا آپ کو؟ نہیں آئے گا. بات سنیں، بات پوری ہونے دیں. مفتی صاحب جب بول رہے تھے بالکل خاموشی سے میں نے سنا، میری بات پوری ہوئی. امیر المومنین ایک شخص سے کہا کہ پوچھا اس نے کہ میں آج کیا کھاؤں گا، چاہتا تھا کہ علم امیر المومنین کو آزمائے. تو انہوں نے کہا کہ آج تو دودھ چاول کھائے گا. یہ قصہ موجود ہے کتابوں کے اندر. اس شخص نے مار کھا کے بھی وہی دودھ چاول ہی کھایا. آپ اگر چاہیں گے کہ میں دیکھوں کہ بھئی زمین میں مخلوقات کو رزق کتنا ملتا ہے، کس طرح سے ملتا ہے، تو آپ کو جو ہے نا قرآن میں آیت نہیں ملیں گی. سورہ جن میں خداوند متعال فرمایا وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا. اگر تم میری طریقت پر استقامت دکھاؤ گے تو میں تمہیں ڈھیر سارا پانی پینے کو دوں گا. یہ پانی ہے علم. جس طرح سے وقت آگے بڑھے گا، لوگوں کا ذہن رشد کرے گا، ان کے سوالات میں اضافہ ہوگا. قرآن کی تشریح کرنے والا خداوند متعال نے یعنی ایک ایسا نظام بنایا ہے اور یہ فرمایا ہے سورہ حدید کے اندر
کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے، وآمنوا باللہ ورسولہ، اور ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہارے عمل کو دگنا کرے گا، وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے نور قرار دے گا اگر تم اس نور میں چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ایک روشنی ہے، وہ روشنی کیا ہے؟ علم اہل بیت علیہ السلام، یعنی اس میں اگر تم چلو گے، ہاں اللہ رب العالمین زبردستی تو آپ کو نہیں چلوائے گا نا، اس نے دکھا دیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین غدیر میں ہاتھ بلند کر کے دکھا دیا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ ابھی آیتوں کو آپ تھوڑا سا جو ہے نا ملا کر دیکھ لیں، اور رسول خدا کے فرمان کو دکھا دیا، رسول خدا کا عمل ان کا فرمان یعنی آیتوں کا ترجمہ ہے، رسول خدا در حقیقت وہ نور دکھا رہے ہیں کہ بھائی جس حیثیت میں تمہارا مولا ہوں اسی حیثیت میں علی مولا ہے۔ اگر تم مجھے عالم سمجھتے ہو سب سے بڑھ کر تو علی عالم ہے، اگر تم مجھے سب سے بڑا جو ہے وہ حکیم و دانا سمجھتے ہو تو سب سے بڑا حکیم و دانا علی ہے، اگر تم مجھے سب سے قرآن کا علم جاننے والا سمجھتے ہو تو اس پوزیشن پر اگر کوئی ہے تو علی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور کہہ رہے ہیں، آپ تفاسیر پڑھ لیں کہ نور سے مراد کیا ہے۔ نور سے مراد یہ وہی جو ہے ولایت محمد و آل محمد ہے، رسول خدا کے فرمان کے مطابق، قرآن کے مطابق، عقل کے مطابق اگر کوئی فرقہ ناجیہ ہو سکتا ہے تو فقط اور فقط وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس ولایت محمد و آل محمد ہے۔ میں نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، میں یہ کہہ رہا ہوں جس کے بعد ولایت محمد و آل محمد ہے۔ کیوں؟ خود رسول خدا نے کہا ہے۔ اب اس نظام کے تحت جو چل رہا ہے، جو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہے، جس اب ظاہر قرآن، یہ تو ممکن ہی نہیں نا اللہ کے رسول کہیں کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور خلافت کہیں اور ہوں۔ بھائی خلافت بھی یہی ہونی چاہیے نا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ اگر یہ عالم ہے، علم ان کے پاس ہے، کتاب کا علم ان کے پاس ہے، تو خلیفہ بھی یہی ہونے چاہیے، سامنے تو یہ ہونے چاہیے نا ظاہری۔ یہ نہیں مانتے ہیں عالم اہل بیت بھائی نہ مانے، کسی کو کوئی منوا نہیں سکتا۔ وہ نہیں کہتے۔ اچھا میں ایک تھوڑا سا کر دوں، آپ کے یہاں ویسے خلیفہ کی جیسے ہمارے یہاں 7 شرائط ہیں، آپ آج شرائط بیان کر دیں خلیفہ کی۔ دیکھیں جب میری بات سنیں، جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو ان کا وجود یعنی اس قدر بابرکت ہوگا کہ زمین تمام، کیونکہ اس وقت مہلت ختم ہو جائے گی۔ میں نے پہلے بھی جو ہے وہ یہ سوال اٹھائے ہیں کہ بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ آخری بچے، خداوند متعال نے انہیں غیبت میں اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ کا یہ کمال ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پرندوں کو بنا کر اس میں جو ہے وہ پھونک مارتے ہیں، اڑ جاتے ہیں۔ وہ ابرئ الاکمہ والابرص بإذنہ، برس کے مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں، نابیناؤں کو بینائی دیتے ہیں۔ مردے کو زندہ کرنا کم چیز ہے، اللہ کے امر سے کرتے ہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ، جب انہوں نے یہ احساس کیا کہ ان کے جو مخالفین ہیں، منکر ہیں، انہیں قتل کرنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا قال من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کا طرفدار، کون ہے جو عیسیٰ کا مددگار۔ بھائی نبی جو مردے زندہ کر سکتا ہے، اپنے دشمن کو قتل نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ اگر کہے باذن اللہ تم مر جاؤ تو مر نہیں سکتے، مر سکتے ہیں نا۔ یہ اگر امام حسین کربلا میں کہہ رہے ہیں کہ حل میں اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی کیا مدد چاہتا ہے ہم سے کہ اس کو مچھلیوں کو ہمیں غذا پہنچانی ہے سمندر میں، اللہ کو مزدور چاہیے۔ اللہ یہ چاہتا ہے میری حجت کی مدد کرو، تو میری مدد کی تم نے، میری کتاب کے وارث کی مدد کرو تم نے میری مدد کی، میرے دین کی مدد کرو میری مدد کی تم نے۔ اگر تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ کس قدر سعادت کی بات ہے کہ کوئی شخص نمازی ہو، کس قدر سعادت کی بات ہے کہ کوئی زکوٰۃ دینے والا ہو، کس قدر سعادت کی بات ہے کوئی حاجی ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں معیار جنت نہیں ہیں۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ امام حسین کی بات آپ نے کی، میرے ذہن میں ان کی صرف ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ ہمارے ہاں اہل سنت میں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام وہ قیام نہ کرتے تو دین قائم نہ رہتا، یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ حسین علیہ السلام نے دین کا قیام کیا، دین کو بچایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ کوفہ میں جا کر کوفہ سے جو سازشیں اٹھیں مولا کا نہیں، سن لیں، میں اس نصرت پہ آ رہا ہوں، سازشیں اٹھیں کوفہ سے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے ان کو سچ ثابت کر دی کہ میرے والد کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے، انہوں نے بے وفائیاں کی ہیں، چاہے آپ ان کو منافقین کہیں کچھ کہیں، مجھے بھی مدینہ سے بلا کے انہوں نے سب کچھ یہی کیا ہے۔ اس میں یزید کا کوئی کردار نہیں ہے نا کردار، اس پہ تو میں پہلے بات کر چکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام
یہاں انہوں نے بلایا تو امام علی مقام نے بتا دیا کہ یزید کیا ہے اور کوفی کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امتیاز ہو گیا کہ دین کو مٹانے کے لیے یزید بھی لگا ہوا تھا اور کوفی بھی لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ پاک نے وہاں قربانی حسین کے لیے کہ نہ کوفیوں کا ہے اور نہ یزیدیوں کا ہے، دین وہ ہے جو رسول اللہ سے آیا ہے۔ اور پھر جو آپ تنصروا کی بات کر رہے ہیں نا، بِعَيْنِهِ قرآن کریم کہتا ہے اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما۔ قرآن کریم نے غزوہ احزاب کے موقع پر، تبوک کے موقع پر تو سب کو بتا دیا، تم میں سے کوئی مدد نہیں کرے گا۔ ہر صحابی پہ عتاب کیا ہے سوائے سیدنا صدیق اکبر کے۔ ایک آیت کو لے کر اگر میں کہوں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ میں نہ پڑھوں، یہ 20 آیتیں پڑھتے رہیں۔ دیکھیں بنیادی بات جو دیانت کی تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد خلافت، ہدایت والی خلافت، اس پہ ہمیں رہنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی شرائط بھی بیان کی، سب چیزیں بیان کی۔ حافظ صاحب نے ابھی تک کم سے کم ہماری گفتگو سے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ میسج تو جانا چاہیے نا کہ بھائی اہل تشیع کے ہاں نماز کی شرائط ہیں، خمس کی شرائط ہیں، زکوٰۃ کی ہیں، ہر چیز کی ہیں۔ یہ 2 منٹ کے لیے اپنے جو اصولیین ہیں کم سے کم خلیفہ کی آج شرائط تو بیان کر دیں کہ یہ جو قوم بھٹک رہی ہے ادھر ادھر، کوئی ایسا شخص مل جائے تو اس کو پھر دوسری بات یہ ہے، سن لیں، دوسری بات یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس وقت تک اہل سنت کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، شیعوں نے آج تک خلافت کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں کتنا کچھ کیا ہے انہوں نے؟ کیا ان کی حکومت پورے ایران کے اوپر ہے، پورے ایران کے اوپر، کیا وہ من و ان اسی طرح ہیں؟ یہ شرائط بیان کریں گے تو میں ان کو بھی دیکھوں نا، نہیں شرائط تو بیان کریں نا، خلیفہ کی شرائط تو بیان کریں نا۔ یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں مشرق، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مغرب، نہیں خلیفہ کی دیکھیں ہمدرد بھائی، جیسے میری 7 شرائط آ گئی ہیں نا، جب تک زہرائی صاحب جتنی بھی ہیں ان کے نزدیک، میرے نزدیک وہ میں پڑھ کے آیا ہوں، وہ قرآن سے بتا رہے ہیں نا، نہیں قرآن سے دیکھیں، قرآن تو دیکھو نا، نماز قرآن نے کہا نماز پڑھو، نہیں قرآن نے کہا نماز پڑھو، چلیں ایک آگئی وارث کتاب، تو ایک ہی شرط ہے خلیفہ کی، نہیں ویسے میں سب سے بڑھ کر، نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ زہرائی صاحب جو میں پڑھ کے آیا ہوں، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، ڈیبیٹ کو ایک طرف رکھ آپ بات آج نہیں ایک طرف رکھیں، ایک کو اللہ نے جنت کی سرداری کس بنا پر دی ہے؟ جنت کا سردار ایک ہے اور عالم میں کوئی اور ہے۔ مانتا ہوں مولا کائنات کے ساتھ میں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا، مولا کائنات کے ہاتھ سے میں حوض کوثر پیوں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں نا، نماز کی شرائط ہیں ہر چیز کی، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے یہ پتہ چلے کہ اہل تشیع کے ہاں خلیفہ کی شرائط کیا ہے، تاکہ ان کی شرائط کو اور میں اپنی شرائط کو ایک ساتھ رکھ کر میں کچھ آگے پڑھ سکوں، میں بڑھ سکوں۔ اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میں آپ کو، میں نے نہج البلاغہ میں بھی دیکھا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، دیانت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے تبرسی کو بھی دیکھا، دیگر کتابوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، جس طرح اہل سنت کے ہاں جیسی بھی ہیں آپ اس پہ نقص کر سکتے ہیں کہ موٹی موٹی اور چیدہ چیدہ شیعہ کے نزدیک خلافت کی کیا شرائط ہیں، وہ اس وقت تک میں نے ان کتابوں میں بھی نہیں دیکھا، اور مجھے کسی نے بتایا آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا مقصد میری ساتھ ہیں، آپ کی کتنی ہیں آپ بتا دیں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ میری بات سنیں، دیکھیں میں نے جو ایک شرط آ گئی ان کی عالم الناس، عالم، دوسری وارث کتاب، آپ بتائیں۔ نہیں میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں نے قرآن کے مطابق ثابت کیا کہ امیر المومنین عالم الناس ہے، ان کے بعد عالم الناس امام حسن ہے، ان کے بعد عالم الناس امام حسین، جبکہ میں آپ کو دیانت کے ساتھ بتا رہا ہوں، نہیں میں نے کسی شیعہ نے بھی نہیں کہا، شیعہ نے یہ کہا کہ امام خلیفہ معصوم ہونا چاہیے، شیعہ نے یہ کہا ہے کہ خلیفہ ہاشمی ہونا چاہیے، وہ ساری شرائط میں ذہن میں رکھے ہیں، لیکن آپ کو شرائط تک یاد نہیں، آپ اپنی شرائط بیان کریں۔ شرائط میں آپ کو بتاتا ہوں، شرائط بتائیں، شرائط قرآن جو بتا رہا ہے نا ہماری وہ شرائط ہے، خداوند متعال نے جو معیار قرار دیا ہے ہمیں، ہمارا وہ معیار ہے۔ وہ کون کون سے؟ خداوند متعال نے اگر طالوت کو بنایا تو کیا کہا؟ طالوت کو چھوڑیے، نہیں اس میں تو کر ہی نہیں سکتے آپ کے آس، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ بھائی مفتی صاحب دیکھیں تھوڑا سا مجھے کیا نتیجہ نکالا آپ نے؟ ہاں کیا نتیجہ نکالا آپ نے؟ نتیجہ نکالنے نا، نہیں میں چند باتیں کر لوں، آپ نے ٹائم دیا مفتی صاحب کو، استغفر اللہ، زہرائی صاحب آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ٹائم آپ ڈائیورٹ کر کے وہاں لے کے جا رہے ہیں، آپ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ نہیں پورا دیکھیں کب سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم دیکھ لیں آپ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پروگرام رکھیں، خلافت کے علاوہ ملوکیت پہ، یزید پہ بھی رکھیں، سب پہ رکھیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ آخر میں نتیجہ بتائیں، آپ وہ یہ جو ہے نتیجہ بتائیں، رزلٹ بتائیں، کیا ایک نئی اہل سنت بنا دی؟ نہیں میں نے نہیں بنائی، 1400 سال سے ان کے جو محدثین کا، ان کے اکابرین کا جو عقیدہ ہے وہ سارا انہوں نے ایک طرف کر دیا، اور جو ہے آج ایک نیا قانون بنا دیا آیت استخلاف سے، اور اس سے جو ہے یزید کے حاکم ہونے سے۔ میں نے نہیں بنایا، مجھے ہمدرد صاحب نے کہا خلافت راستہ پر ہدایت پر بات ہوگی،
ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ موضوع ہے ہمارا ہدایت و امامت. خداوند متعال نے فرمایا اب سبب ہدایت کتنے ہیں؟ فی الحال میں آپ کو 4 بتاتا ہوں کہ ایک سبب ہدایت ہے رسول خدا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ایک سبب ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ ہم نے امام قرار دیے جو ہمارے امر سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں. تیسرا سبب ہدایت ہے وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ قرآن. چوتھا سبب ہدایت خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. کعبہ عالمین کو ہدایت کرتا ہے، عالمین کے لیے موجب ہدایت ہے. رسول خدا بات کرتے ہیں، رسول خدا انسانی شکل میں ہمارے پاس آئے تھے، رسول خدا کلام کرتے تھے، ان کی حدیث ہمارے پاس موجود ہیں، رسول خدا ہدایت کرتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے. امام بولتا ہے، امام بیان کرتا ہے، قرآن کا وارث ہے، وہ بیان کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں ہم سے کلام کرتی ہیں، ہمیں ہدایت کرتی ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے. کعبہ جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، جس کی وصیت ہوتی ہے وہ جاتا ہے، وسعت ہوتی ہے جس کے پاس یعنی پیسہ ہوتا ہے وہ جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے عالمین کے لیے ہدایت ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ چلتا ہے، نہ کسی کے پاس جاتا ہے. ہمارے پاس جو اس کا مفہوم ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہر انسان کی ڈائریکشن کعبے کی طرف ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، زیر زمین ہوں یا آپ آسمان پہ ہوں، آپ کی ڈائریکشن کہاں ہونی چاہیے؟ کعبے کی طرف. کعبہ آپ کے پاس چل کے نہیں آتا بلکہ آپ کعبے کی طرف چل کے جاتے ہیں، آپ اپنی ڈائریکشن رکھتے ہیں کعبے کی طرف. اب سوال یہ ہے کہ جو عمارت، جو ایک گھر ہے، وہ بات نہیں کر سکتا تو ہدایت کیسے کر رہا ہے؟ اگر ہزاروں کروڑوں لوگ دنیا میں ایسے چلے گئے جنہوں نے کعبہ دیکھا بھی نہیں. یہ تو موبائل کا بھی دور آیا، کیمرے وغیرہ آئے تو پھر لوگوں نے کعبہ دیکھا کہ کعبہ ایسا دکھتا ہے، اس سے پہلے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے اسے عالمین کے لیے موجب ہدایت قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین در حقیقت اس آیت کے اندر جو ائمہ معصومین کعبہ جو ہے اس سے مفہوم یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی تیری مثل کعبے کی مثل ہے. کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں. تو میرا وسیع ہے، تو میرا جانشین ہے، لوگوں کا کام ہے تیرے پاس آئیں، تو ہدایت کا امام ہے. کون سی؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اس تفسیر کے اندر آپ یہ روایتیں پڑھ لیں. تو بھائی اللہ رب العالمین تمام عالم اسلام کے لیے ایک ڈائریکشن چاہتا ہے، ایک اولی الامر، اس کی اطاعت ہو. ایسا نہیں ہے پاکستان میں جدا ہو، سعودی عرب میں جدا ہو، اس نے اپنا حاکم جدا بنا لیا. اللہ کا ایک دیا ہوا نظام ہے جسے مسلمین نے قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے، انہوں نے جو ہے وہ عجیب طریقے سے وہ بنا لیے. بھائی امام مہدی غیبت میں چلے گئے، بھائی جاتے جب 11 امام قتل کر دیے گئے، ان کو زندانوں میں کیوں ڈالا گیا؟ وہ قتل کیوں کیے گئے؟ ان پر کیوں وہ کیے گئے؟ بھائی حکومتوں کی طرف سے کیے گئے. یہ بتائیں ہمدرد بھائی، نہیں دیکھیں میں نہیں بولا نا، کعبہ شرط خلیفہ کے لیے، کعبہ شرط خلیفہ کے لیے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب سن لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں. امام مہدی کہتے ہیں شیعہ کے نزدیک، سن لیں ہمدرد بھائی، میرے ساتھ اس بندے کو بٹھائیں جو بندہ ٹو دی پوائنٹ بات کرے. آپ ٹو دی پوائنٹ بات کر رہے ہیں. اب سن لیں، میں بتا رہا ہوں، ہو گیا. سن لیں میری بات سنیں. میں آج جو کلینی کو پڑھ کے آیا ہوں، سن لیں، کلینی کو جو پڑھ کے آیا ہوں، سب کو پڑھ کے آیا ہوں، اس کے اندر شیعہ کی شرائط خلیفہ کی یہی ہیں. ایک شرط کا اضافہ ہے 8ویں کا حضرت، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بنی ہاشم سے ہونا چاہیے. بس میں یہ بات چاہ رہا تھا، آپ اس کو لے کے آئیں. باقی آپ نے نجات کے لیے بہت ساری چیزوں کو، نجات کے لیے ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے. نبیوں کے علاوہ کوئی بندہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. کوئی کسی صحابی کو اگر نہیں مانے گا، سن لیں میری بات، نہیں مانے گا یا اہل بیت کو نہیں مانے گا، وہ ایمانیات جو امت مسلمہ کے نزدیک متفق علیہ ہیں ان پر ایمان رکھے گا، وہ پکا جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے. 1400 سال سے اسی بات پر ہم قتل ہوتے آ رہے ہیں. اچھا ایک منٹ نہیں اگر نہیں دیکھیں اہل بیت کو قتل کرے گا نا تو قرآن واضح طور پہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے گا. باتوں میں جو ہے نا، سن لیں، انہوں نے کہا کہ وعد اللہ الذین، پہلے کہا کہ خلیفہ جس اللہ کو نے رسول گرامی تکلیف قرار دے، بھائی جسے اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ پوچھے گا ہی نہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، چھوڑیں جی آپ اچھا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں آج نہیں کوئی سوال نہیں، دیانت کے ساتھ بتائیں جو آپ نے موضوع بتایا ہے، میں نے جیسا تیسا بیان کیا، کیا دونوں طرف سے اس موضوع پہ بات ہوئی ہے؟ نہیں، آپ ایمانت سے بتائیں، دیانت سے بتائیں. ایک چیز جو ہے نا فیصلہ دیکھیں، دیانت سے بتائیں. خلافت پہ بات ہونی چاہیے تھی، دونوں طرف سے شرائط بیان ہوتی، اچھی سی بات ہوتی. اب اس میں یہ میں اگر قرآن کی وہ آیت پڑھی جی بس ہو گئی بات. دیانت سے فیصلہ کیجئے گا. مجھے یہ بتا دیں، اگر میں ثقیفہ میں بنی خلافت کو نہیں مانتا یا مثال کے طور پہ ایک گھنٹہ دیا، اللہ ہم سے سوال کرے گا؟ جی اللہ ہم سے سوال کرے گا.
اگر آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے تو کس نے آپ کو کہا کہ خلافت کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ کافر ہو گئے؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ 1400 سال سے تک کسی نے بھی نہیں کہا، یہ سنت کا ہی نہیں ہے۔ آپ حضرت میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، جس دن آپ بیٹھ گئے نا اور آپ نے کلینی کو بھی رکھا، بخاری کو بھی رکھا، قرآن کو بھی رکھا، یقین کریں اس دن اختلاف ختم ہو جائیں گے، اس دن اختلاف ختم ہو جائیں۔ ہمارے اندر اور شیعہ کے اندر صرف ایک شرط کا فرق ہے، ہاشمی کا۔ بہت بہت شکریہ دوستوں، آپ نے پروگرام دیکھا خلافت و امامت سے متعلق تھا۔ اس میں ہمارے ساتھ اہل سنت عالمین مولانا عبدالقادر ہزاروی صاحب تھے جو اپنے مسلک کی نمائندگی کر رہے تھے، اور دوسری جانب نہایت ہی محترم علامہ حافظ سجاد صاحب، حافظ سجاد زہرائی صاحب حافظہ اللہ تھے۔ میں معذرت بھی چاہتا ہوں، آپ کے نام مکمل نہیں لے سکا۔ کہتے ہیں نا میرے دل کی دھڑکن تیز۔ اللہ آپ کو علم میں مزید وسعت عطا فرمائے۔ دیکھیں مقصد یہی تھا جس طرح عبدالقادر ہزاروی صاحب نے کہا اور علامہ صاحب نے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں، حافظ زہرائی صاحب نے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں، اور جو مسلمانوں میں پائے جانے والے اختلافات ہیں ان کا خاتمہ ہو، ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی آپ نے دیکھا کہ یعنی گفتگو ایسے بھی ہو سکتی ہے اس طرح کے ماحول میں کہ آپس میں چاہے کتنا بڑا اختلاف کیوں نہ ہو اور انسان کوئی بھی عقیدہ رکھے، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں۔ میں عبدالقادر ہزاروی کی ہمت کو، شجاعت کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کے اوپر یہ ایگری ہوئے کہ یہ تشریف لے آئے، اور میں ان کا ممنون ہوں، احسان مند ہوں کہ انہوں نے میری بات کا پاس رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو ہمیشہ اسی طرح سے اپنے موقف کی پرزور انداز کے اندر جس طرح یہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اسی طرح حافظ زہرائی صاحب، حافظہ اللہ سجاد زہرائی صاحب، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اپنے مکتب اور مسلک کا مدلل انداز میں اس کو پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو متواتر انداز کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے آپ نے یہ گفتگو دیکھی، میں یہاں پر صرف اس لیے بیٹھا کہ میں ان دونوں کو آپس میں قریب کر سکوں، دونوں کے درمیان میں برج بن سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کو سن سکیں اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کی ترقی فرمائے۔ بہت بہت شکریہ دوستوں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔